خان صاحب میں گفتگو آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ چلیں یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا یہ تو ہو گیا, پتہ چل گیا کہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مطلب ہے آپ کو یہ سیٹس نہیں مل رہی اور اس پر بھی کافی حد تک فیصلہ آ چکا ہے. پشاور ہائی کورٹ بھی اپنا فیصلہ دے چکا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. چلیں یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. سینٹ کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ اور یہ جو اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں کی وہاں بھی پلاننگ نظر آئی اور پھر آج جو کاروائی ہوئی, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی شکتین میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اڈیالہ جیل کی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں پچھلے 3-4 دن سے یا 5 دن سے یا ہفتے سے, تو مطلب دیکھیں یہ ایک جو جیل کے اندر بندہ ہوتا ہے وہ تو بے بس ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ساری سیکیورٹی یا ساری جو ساری ذمہ داری ہے یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ہمارا انٹیریئر کا ڈپارٹمنٹ ہو پنجاب کا یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا. اگر ان کو اس ٹائپ کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اڈیالہ پہ اللہ معافی دے خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہونے جا رہے ہیں یا کوئی اٹیک, تو یہ ان کو چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی ملاقات ہی روک دیں, آپ ان کو آئسولیٹ کر دیں, کسی کو ملنے نہ دیں. اس کے بجائے جتنا زور وہ ادھر لگا رہے ہیں تو اتنا زور تو وہ ان دہشت گردوں پہ لگائیں جہاں سے ان کو لیکیج یا سیپیج ہوئی ہے یا جو ان کو باتوں کا پتہ چلا ہے کہ they have these plans, God forbid they would implement these things. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ اگر خدا نہ خواستہ God forbid کوئی اس ٹائپ کا کام ہوتا ہے تو it would be a failure on their part, on government's part, whether it is federal government or province. اب یہ رولنگ سٹون اس بات کو نہ بنائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ والے کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, یہ پنجاب کا جو داخلہ ہے وزارت داخلہ انہوں نے لکھا, پنجاب والے کہیں جی یہ فلاں صوبے سے آئے تھے تو یہ چونکہ پریویو آتا ہے فیڈرل. مطلب یوں اب یہ بلیم گیمز نہ کھیلیں, اس کو سیریسلی لیں. آپ ان کی ریزرو سیٹس کاٹ لیں, ان کے آپ بیٹ کا نشان کاٹ لیں, آپ کچھ کاٹ لیں, بٹ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ it's one of the biggest political party جو کہ it is being backed by armed common people of Pakistan. تو اس رائٹ سے تو ان کو ڈینائی آپ نہیں کر سکتے نا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب جی آپ مکمل کر لیں. جی دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اڈیالہ والا کے بعد کہ اب آ جائے ریزرو سیٹس پہ. اب دیکھیں آپ نے ایک ذمہ داری قبول کی کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا, جو کہ آپ نے بالکل نہ دیے. کئی لوگوں کو آپ نے موٹر وے مہیا کر دی, کئی لوگوں کو آپ نے بمپی روڈز دے دیے, بمپی رائڈز دے دی. آنریبل سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا کہ اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے, چلو وہ بات بھی ختم ہو گئی. بیٹ کا نشان ختم ہو گیا, چلو وہ بات بھی ختم ہو گئی. کسی نے کتاب پہ الیکشن لڑا تو کسی نے فٹ رولر پہ الیکشن لڑا. لیکن اگر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ جی 18 میں بھی انڈیپینڈنٹس جو تھے ان کو ملایا گیا تھا فلاں پارٹی کے ساتھ, تو وہی آپ نے ہسٹری کو ریپیٹ کیا. 18 والی کو 2024 میں جو انڈیپینڈنٹس جیتے ہوئے تھے اب تو سارے انڈیپینڈنٹس تھے. یہ تو بعد میں سنی اتحاد کونسل ہو یا مجلس وحدت المسلمین ہو یا کوئی جماعت ہو, یہ بعد میں شامل ہوئے. پہلے فیز میں تو سارے انڈیپینڈنٹس تھے, وہ مشکل حالات میں الیکشن لڑ کے آ گئے. اس کے بعد 106 آرٹیکل 106 آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن میں کہ جب انڈیپینڈنٹس کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں, وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, تو اس کے اوپر ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. ادھر سے بھی آپ نے ان کو رائٹ کو ڈپرائیو کر دیا. اب ان کا پشاور کا فل بینچ کا فیصلہ بھی آ گیا, لارجر بینچ کا. تو اب اس کے جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. وہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. جی ٹھیک ہے, وہ بات تو درست ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।